Welcome to our channel Sadqa Jariya, a free Islamic courses channel. Faryal Uzair presenting you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی۔ اب یہ جو جنگ میں آئی ہوئی خواتین جن کو لونڈیاں بولا جاتا ہے، اس پر بھی عموماً ہر دوسرا شخص پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اسلام میں اس کی کیوں اجازت ہے، اور اس کے بارے میں تو ہمیں بہت بے چینی ہوتی ہے اور اس کی کوئی حکمت اور مصلحت سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گی، اگرچہ اتنا موقع نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ بتاؤں گی کہ نمبر 1، آج کے دور میں کوئی لونڈیوں کا وجود نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ لونڈیاں وہ ہوتی ہیں جو جب جہاد ہوتا ہے تو جنگ میں جو عورتیں قیدیوں کی طرح پکڑی جائیں تو پھر ان کا آگے سولوشن بتایا گیا کہ ان کو کیا کرو۔ جب کوئی عورتیں پکڑی جائیں تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنی پکڑی ہوئی عورتوں کا یا مردوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، لینڈ کا تبادلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی اور معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی صورت نہ ہو، ایسی عورتیں یعنی اسلامی حکومت کیا کرے گی کہ جب کافروں کی عورتیں پکڑی بھی آئیں گی تو ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی اور ان کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنے طور پر کوئی برا کام کر نہیں سکتا، وہ امانت ہوگی، جیسے باقی مال غنیمت جمع ہوگا یہ بھی حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی ایک امانت کے طور پر۔ اس کے بعد حکومت چاہے تو ان کے بدلے میں اپنے قیدی آزاد کرائے، چاہے تو اپنی لینڈ چھڑائے، چاہے تو کوئی اور چیز اس کے ساتھ طے کرے، یا ویسے ہی معاف کر دے، جیسے آگے آپ پڑھیں گے کہ اما من و اما فدا، کہ احسان کر دو یا فدیہ لے لو، فدیہ لے کے چھوڑی جا سکتی ہیں، احسان کے طور پہ بھی آزاد کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ چھوڑی نہ جا سکتی ہوں تو ان کو کسی ایک جیل خانے میں بند کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کو معاشرے کے اندر کھلا چھوڑ دینا کئی قسم کی برائیوں کو جنم دے گا۔ ان کو کسی ہوم میں قید کر کے رکھنا اور نہ ان کا کوئی شوہر ہو نہ بچے ہو، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کیا کہا کہ پھر اب تم کیا کرو کہ جن لوگوں نے اس جہاد میں حصہ لیا ہو ان پر ان کو تقسیم کر دو، وہ چاہیں اپنی بیوی بنا کے رکھیں، چاہیں آگے بیچ دیں، چاہیں آزاد کر دیں۔ غلاموں کی آزادی کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بار بار حکم دیا گیا ہے، آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ لیکن یہ لونڈیوں کا جو سلسلہ ہے یہ ایک سولوشن ہے، نہ کہ مردوں کی عیاشی کا کوئی ذریعہ۔ اس لیے یہ بہت مسکنسپشن ہے ان کے بارے میں کہ لوگ پھر اسلام کو ہی بلیم کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ ایک لونڈی، ایک عورت ایسی قیدی کسی ایک مرد کو دے دی جاتی ہے اور وہ اس کو اپنی بیوی کے طور پہ رکھتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح حکومت ایک عورت کو ایک مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہائے نکاح کے بغیر رکھے گا، تو بات یہ کہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے
کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں ایک مرد کو، اور اس کے لیے کچھ لکھت پڑھت ہوتی ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نکاح. اسی طرح حکومت اور اس سپاہی کے درمیان ایک طرح سے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. حکومت بمنزلہ باپ کے ایک عورت کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے، تو اس میں وہ جو شرائط ہے ایک طرح سے نکاح کی پوری ہو جاتی ہیں. اس لیے اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ان عورتوں کا سٹیٹس آزاد عورتوں کی طرح نہیں ہوگا، وہ کمتر درجے کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آزاد عورت بہرحال آزاد ہے، اور دشمن کی پکڑی ہوئی قید کی ہوئی ایک عورت جو ہے وہ اس کے برابر نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو آزاد کر کے مسلمان کر کے پھر اس کے ساتھ اگر اس کا سٹیٹس اپ کرنا چاہتا ہے ایک شخص تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مسلمانوں کی اس کی اجازت دی گئی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں نے دنیا کی واحد قوم ہے جس نے غلاموں کو اتنی عزت دی کہ جو خود کھایا انہیں کھلایا، جو خود پہنا انہیں پہنایا، اپنے درجے پر رکھا. اور پھر ان کی گود سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے، اور آقا اور غلام کا فرق مٹ گیا. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کر کے وہاں پہنچے تو اونٹ پر آپ اور آپ کا غلام باری باری سوار ہو رہے تھے. جب قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی، وہ اوپر تھا، اور امیر المومنین غلام کو اوپر بٹھا کر خود اس اونٹ کی لگام تھامے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے. کیا دنیا کی کوئی تاریخ ایسی کوئی چیز دکھا سکتی ہے کہ اس قدر انسانیت کا احترام اور عزت؟ لہٰذا دشمنوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئے اور اسلام کو اس اعتبار سے بدنام نہ کریں. یہ اسلام کا ایک سلوشن ہے ان عورتوں کے حق میں جنہیں ایسی صورت میں یعنی مسلمانوں کی تحویل میں آنے کا یا رکھنے کا موقع ملا. پھر فرمایا پھر ازدواجی زندگی کا جو لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو. مہر کا ادا کرنا کیا ہے؟ ایک فرض ہے، مرد پر ایک قرض ہے. اگر وہ قرض ادا نہیں ہوتا تو جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نکاح نہیں، یعنی کوئی نکاح ویلڈ نہیں ہوتا اس وقت تک مرد کا جب تک کہ وہ مہر ادا نہ کر دے. اس کو سفاح کہا گیا، یعنی ایک طرح سے زنا سے تشبیہ دی گئی کہ جو مرد جان بوجھ کے مہر نہ دینا چاہیں، کیونکہ یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے. نکاح کو ویلڈ کرنے کے لیے ایک اہم شرط ہے مہر کی ادائیگی. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیم اور دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتے ہوں کہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کا مہر کم ہوگا. اور مومنہ ہو، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو. یعنی لونڈی کو بھی مہر دینا ہوگا، اگرچہ وہ زیادہ نہیں لیکن مہر ہے اس کا بھی، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے دوستیاں ولا متخذات اخدان. اسلام میں ایک لڑکے اور لڑکی کی چھپی ہوئی دوستی جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے، اسے حرام قرار دیا گیا، ایک جرم قرار دیا گیا کہ یا تو نکاح کر لو یا اس تعلق کو ختم کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں شادی نہیں ہوتی ایک لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ اگر اس کی کہیں اور ہوتی ہے تو یہ دوسرے شوہر کے حق میں ایک بے وفائی ہوگی اور ایک ظلم ہوگا، کیونکہ کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی بننے سے پہلے کسی اور کی دوست رہ چکی ہو یا کسی اور کی پسند رہ چکی ہو. اس لیے عورت کو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ متخذات اخدان میں یعنی میل ملاقات تو دور کی بات، گفتگو کرنا، عہد و پیمان کرنا، ڈیٹس پر جانا، ملاقاتیں کرنا، تنہائی میں ملنا، فون پہ گفتگو کرنا، لڑکی کا بے پردہ ملنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قابل مواخذہ ہیں. اللہ کے ہاں ان چیزوں کی پوچھ ہوگی، حساب دینا ہوگا. اس میں اگر کوئی نہ دیکھتا ہو، یعنی لڑکی یا لڑکے کے ماں باپ نہ دیکھتے ہوں یا دنیا کا کوئی اور انسان نہ دیکھتا ہو، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے، اس لیے اس حرام سے بچنا انتہائی ضروری ہے. پھر فرمایا پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے
جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے رہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دین میں اصلاحات شروع کی، یہودیوں کے خود ساختہ دین کی کئی پابندیاں توڑی، تو وہ لوگ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک چیز کیا تھی؟ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو نہ اس کے جسم کو ٹچ کیا جائے، نہ اس کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا کھایا جائے، نہ اس کے پاس بیٹھا جائے، نہ اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا جائے، اسے بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اور اس کو انہوں نے تقویٰ کی علامت قرار دیا کہ ایک انسان بہت متقی ہوتا ہے اگر اس حالت میں ایسی عورت کی شکل نہ دیکھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب خود ساختہ پابندیاں ہیں، پیچھے دوسرے پارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز سے بچنا ہے، باقی تمام تعلق جو ہے وہ درست ہے۔ اب اس پر یہود کے علماء جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے کہ یہ کیسا دین ہے جس میں اس حالت میں عورت کے ساتھ بات چیت، میل ملاپ، ہاتھ ملانا، یہ سب چیز جائز قرار دی گئی۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی انسان تقوی کا کوئی خود ساختہ معیار قائم کرتا ہے، حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے، تو وہ اس پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جب قائم نہیں رہ سکتا تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر جان بوجھ کر دین کی حد توڑتا ہے اور اللہ کا مجرم بنتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسی ہی مشکلات ہیں، جیسے اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی عورت کو کہا جاتا ہے ان دنوں میں نہ درود پڑھے، نہ ذکر کرے، نہ قرآن پڑھے، حتیٰ کہ قرآن سنے بھی نہ۔ اور اسی طرح کئی عورتوں کی یہ عادت میں نے دیکھی ہے کہ پیریڈز کے بعد اپنے کپڑے، اپنا بستر، پراندے اور بلینکٹس اور ہر چیز دھو رہے ہوتے ہیں، نئے کپڑے نہیں پہنتے۔ کوئی شادی ہے تو نہیں اس حالت میں نہیں پہننے، پھر یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، پھر دھونا پڑے گا، اور تلے والے کپڑے کون دھوئے؟ تو آپ خود سوچیں کہ کہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ کوئی ایسی پابندی ہم پہ لگائی گئی۔ ان دنوں میں پسینہ پاک ہوتا ہے عورت کا، اگر اس سے آٹا گوندتی اپنے ہاتھوں سے تو ہاتھوں کے ساتھ پانی لگ کے آٹا جو لگتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر گیلے ہاتھوں کا آٹا ناپاک نہیں ہوتا تو سوکھے جسم پہ کپڑا پہنا ہوا کیسے ناپاک ہو جاتا ہے؟ صرف وہ جگہ جہاں کوئی ایسے اسپاٹ ہو جو ناپاک ہو، صرف اتنی چیز دھو لیجئے، باقی سب کچھ پاک ہے۔ پھر اس طرح تو انسان جو سانس لیتا ہے وہ بھی پاک نہیں، تو اس کو کسی ڈبے میں یا بند ہو جانا چاہیے یا انڈر گراؤنڈ چلے جانا چاہیے۔ کہاں تک آپ ناپاکی کے تصور قائم کریں گے؟ تو یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں اور اضافے دین کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب اگر جب بھی میں نے اس پر، چونکہ میں خود ایک عورت تھی اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے تعلق تھا، تو میں نے بہت تفصیل سے اس پہ ریسرچ کی۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان دنوں میں قرآن نہ پڑھو؟ کہاں منع کیا ہے کہ تم اس کی تعلیم نہ دو؟ کہیں بھی نہیں منع کیا۔ جب منع نہیں کیا تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں خود ساختہ پابندی ہم پہ لگانے والے؟ اور جب میں اس مسئلے کو اس طرح بتاتی ہوں لوگوں کو تو لوگ پھر اوفینڈ ہونے لگتے ہیں کہ یہ تم تو ہر چیز کو ہی آسان کرتی چلی جا رہی۔ بات یہ کہ جب اللہ نے آسان کر دیا ہے تو ہم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تقویٰ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس چیز کا نام ہے یا ہم کو پتا ہے؟ تو یاد رکھیں، دین میں خود ساختہ پابندیاں تقویٰ نہیں ہے۔ دین کو اتنا ہی رہنے دیں جہاں تک وہ ہے۔ لہٰذا ان مشکلات سے باہر نکلیں۔ ہوا کیا؟ عورت مسجد نہیں جا سکتی، عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، عورت درود نہیں پڑھ سکتی، عورت دین کا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ لہٰذا عورت کیا کرے؟ بازاروں میں گھومے پھرے، کھائے پیے، آرام کرے اور دین سے اس کا کوئی شغل نہ رہے۔ یہ خود ساختہ پابندیاں ساری عورت ہی کے لیے کیوں؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس خود ساختہ تقویٰ کے معیار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ عورت دین سے بہت دور چلی گئی۔ جب عورت دین سے دور گئی،
اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہوئی اور اس کا سینہ اللہ کی محبت سے ویران ہوا تو اس کی گود میں جو نسل پروان چڑھی وہ دین سے بہت دور ہو گئی. تو ہمیں اس چیز کو واپس لانا ہوگا. یہی ریوائول ہے کہ عورت کو دین سے اللہ سے جوڑا جائے تاکہ اس گود سے یا اس کی نسلوں میں جو لوگ آئیں وہ سب اللہ کی محبت میں سرشار ہوں. دیکھیں آخری بات کتنی زبردست ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے ہلکا کرنا چاہتا ہے بوجھ، اللہ تم پر پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. انسان اتنی پابندیاں اٹھا ہی نہیں سکتا. لوگوں کیوں اپنے آپ خود سے بوجھ ڈالتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. باطل طریقوں سے مال کھانے سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی ناجائز دباؤ کے تحت کسی سے مال لینا، فریب اور دغے دھوکے کے ساتھ، رشوت اور سود. اسی طرح غصب، خیانت، چوری، ذخیرہ اندوزی، یہ تمام ناجائز طریقے ہیں مال کھانے کے. اور باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے، یعنی کسی پر جبر نہیں کرنا چاہیے کہ زبردستی آپ اس سے سستی کرا لیں چیز، حالانکہ اس بیچارے کو اتنی پوری نہ پڑتی ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو مت قتل کرو، خودکشی حرام ہے. اور اس کا پچھلی آیت سے لنک کیا ہے کہ اگر ناجائز طریقوں سے مال کھاؤ گے تو گویا خود کو ہلاک کرو گے. اور دوسرا معنی عام بھی ہے کہ خودکشی نہ کرو، کیونکہ اپنے آپ کو مار ڈالنا اسلام میں ایک بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ یہ جو جان ہم کو ملی ہے نا، جسم ہم کو ملا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اس نے دیا، وہ جب چاہے واپس لے لے اور اس کو دوبارہ مٹی کر دے. اور اس نے ہو بھی جانا ہے مٹی، اس نے کب تک باقی رہنا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اپنے گلے پہ چھری پھیر کے خود سے اپنے آپ کو ہلاک کریں، یا کوئی زہر پی کے یا کوئی اور کام کر کے. آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا ہمیشہ ہمیشہ اسی سزا میں مبتلا رہے. دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے خودکشی کرتا ہے تو بڑے مسئلوں کا دروازہ کھول لیتا ہے. وہ چھوٹا مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی آخرت کی سزا جو ہمیشہ کے لیے، جسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، وہ شروع ہو جاتی ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو اللہ تم پہ مہربان ہے، اس لیے روکتا ہے تم کو کہ خودکشی نہ کرو، سوئسائڈ نہ کرو. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے. کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی چھوٹی برائیاں جو ہے معاف کر دی جائیں گی، لیکن چھوٹی برائیاں بھی جان بوجھ کے نہیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتی رہنا، کیونکہ یہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے تنکے اگر آپ جمع کرتے رہے، اور ہر تنکا آپ اس لیے رکھیں کہ تو تنکا ہے، لکڑی تھوڑی ہے، تو بہت سے تنکے مل کے اگر آپ ان کو آگ جلائیں تو ایک بڑے الاؤ کی چیز بن جائے گا. تو کبائر کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 وہ گناہ جن پر حد مقرر ہے، جیسے چوری ہے، زنا ہے، شراب پینا ہے، ان پر شریعت نے حد یعنی سزا مقرر کر دی. پھر اسی طرح وہ گناہ بھی کبیرہ ہیں جن کے کرنے پر قرآن میں سخت سزا کی وعید سنائی گئی، جیسے خودکشی. ابھی آپ نے پڑھا کہ من یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، جو ظلم و زیادتی سے یہ کرے گا اسے ہم آگ میں ڈالیں گے. اسی طرح ہر وہ کام جس سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حرمت کے روکا ہو کہ یہ مت کرو، خواہ اللہ کا حکم ہو خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی طرح صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، کہ ڈھٹائی کے ساتھ چھوٹے گناہوں کو کرتے چلے جانا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے گناہوں میں شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا. جیسے عورتیں ابارشن قرار ڈالتی ہیں کہ اب اور نہیں پال سکتے، تو یہ ہے کہ پہلے احتیاط برتنا تو درست ہے، لیکن بعد میں اگر ہو جائے تو اسے اس لیے مار ڈالنا کہ اسے ہم کھانا نہیں دے سکتے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے.
اسی طرح پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، بدکاری ویسے بھی گناہ ہے لیکن ہمسائے کی بیوی سے کرنا بڑے درجے کا گناہ. اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا یعنی ان کو برا بھلا کہنا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو دیتے ہیں، اس لیے تم سبب بن جاتے ہو اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زائد ضرورت پانی کو روک رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے. جادو کا عمل کرنا، شراب پینا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے. پھر اسی طرح اپنے مسلمان بھائی پر ایسا عیب لگانا جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہو، یعنی اس کی بے عزتی کرانے کے لیے جھوٹے الزام اس پر لگانا. پھر اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لیے وصیت کرنا کہ وارث کو نہ مل سکے. پھر اسی طرح تکبر کے ساتھ پاجامہ تیبند یا کرتا ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، احسان کر کے جتلانا. پھر اسی طرح چغل خوری کرنا. چغلی کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا تاکہ دو لوگ آپس میں لڑ چکیں. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربان کرے. یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہے. فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہ بہت زبردست زندگی گزارنے کا اصول بتایا گیا کہ اگر تم اپنے سے بڑا کسی کو دیکھتے ہو دنیا میں تو اس کی تمنا نہ کرو. دین میں اگر اپنے سے بڑا دیکھتے ہو تو اس کی تمنا کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پہ حسد جائز نہیں مگر دو لوگ، ایک جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے الحق کی راہ میں خرچ کرتا رہے، یعنی دن اور رات دکھا کے اور چھپا کے ہر طرح، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ دن اور رات اور آگے پیچھے ہر طرف اس کو خرچ کر رہا ہے. باقی کسی کے اوپر رشک جو ہے یا حسد جو ہے وہ جائز نہیں، اور یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ چیزیں زیادہ دی ہیں، کچھ چیزوں میں آزما لیا ہے. دنیا کا کوئی انسان ڈھونڈ لائیں کہ جس پر کوئی آزمائش نہ ہو. ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. مثلا ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بظاہر اچھا نظر آتا ہے، بہت خوش، ہم دل میں کہتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہوتے. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بہت اچھا گھر ہے، ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا گھر ایسا ہوتا. کسی کا بچہ دیکھتے ہیں بڑا لائق اور قابل، ہم کہتے ہیں کاش ہمارے بچے ایسے ہوتے. کسی کا شوہر اچھا دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا شوہر ایسا ہوتا، کتنا اسمارٹ اور کتنا اچھا ہے فلاں. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کے صرف ظاہر پہ مت جائیں. آپ کو کیا معلوم کہ جس کا بچہ بظاہر بہت اچھا ہے، بہت قابل ہے، وہ دوسری طرف ماں باپ کو کتنی اذیت دیتا ہو. آپ کو کیا معلوم جس کا بہت بڑا گھر ہے وہ اندر سے کتنے خون کے آنسو روتا ہو. آپ کو معلوم کہ ایک شوہر بہت اچھا ہے اور وہ بیوی کی کس قدر درگت بناتا ہو. تو ایسے میں صرف کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ ہائے کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے. جیسے قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو ملا. تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد قارون زمین پھٹی اور دھنستا چلا گیا. پھر لوگوں کو عبرت ہوئی کہ شکر ہے کہ ہم قارون نہیں تھے ورنہ ہمارا بھی انجام یہ ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ خوشحال زندگی کا ایک اصول دے رہے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی تمنا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے بھلائی مانگو، اللہ سے خیر مانگو، جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکرانہ ادا کرو. اور خاص طور پر مردوں کو عورت بننے میں یا عورت کو مرد بننے میں اس کی تمنا نہ کرو. کیوں؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو وہی حصہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی ہوگی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کو وہ ملے گا جس کی انہوں نے کوشش کی ہوگی. اس لیے کوئی بھی عورت یہ نہ کہے، جو عموماً ہمارے معاشرے میں نے اکثر ینگسٹرز لڑکیوں کو یہ سنا کہتے کاش ہم لڑکا ہوتے.
کاش ہم مرد ہوتے تو ہم یہ اور یہ کرتے، کاش ہم یہ ہوتے تو ہم اپنے ماں باپ کا سہارا ہوتے، اور بہت ہی اپنے آپ کو دکھی اور مسکین بنا کے روتے دھوتے رہتے ہیں ایسے لوگ. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اللہ کو زیادہ پتا تھا کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے. کاش شیطان کا قول ہے، اور کاش مایوسی کا دروازہ کھولتا ہے، حسرتوں کا دروازہ کھولتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرنے دیتا. اس لیے کبھی بھی جو دوسرے کو ملا ہے، اگر آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے تو اس پہ کانفیڈنٹ رہیں، خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ، میں تو اکثر کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عورت بنایا. اگر میں مرد ہوتی اور کوئی ریلیجس اسکالر ہوتی تو میں کسی کو کچھ بھی نہ بتا سکتی. اس قدر مردوں کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے ریلیجس معاملات کے اندر ہیں کہ شاید میں اس طرح دین کا کام نہ کر سکتی. جیسے حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کیوں لڑکے کی تمنا کرتی ہو، اسی پہ راضی رہو، اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی. اور حقیقت ہے کہ جو کام حضرت مریم نے کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا، وہ مرد نہیں کر سکتا تھا. تو اس طرح اللہ نے اگر ہم کو عورت بنایا تو کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم بڑے مظلوم ہیں اور ہماری بڑی پیتھیٹک سچویشن ہے کہ ہمیں ادھر سے بھی تانے سننے پڑتے ہیں اور ہمارا تو کوئی گھر ہی نہیں، کبھی ہم ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں اور کبھی شوہر کے گھر، اور وہ بھی جب چاہے نکال دے. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں کہ جو دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ انسان کبھی بھی مطمئن زندگی بسر نہ کرے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ماں باپ اتنے ناز سے پالتے ہیں اور پھر ایک بنے بنائے گھر میں اور ایک پلے پلائے شوہر کی شکل میں ہم کو سب کچھ مل جاتا ہے، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں کہ عورت کے لیے کیا ہے، نہ اس کا وہ گھر ہے نہ وہ گھر. وہ تو شہزادی ہے، ایک نئے گھر میں مہمان کی حیثیت سے داخل ہوئی ہے جس میں اس کی کوئی کوشش نہیں تھی، اسے بنا بنایا سب کچھ ملا ہے، اسے شکر گزار ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ میری تقسیم ہے کہ میں نے کسی کو عورت بنایا اور کسی کو مرد بنایا. اس لیے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت کے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے. اس پر یہ آیت اتری کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تم تمنا مت کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مرد جو کوشش کریں گے ان کو وہی اجر ملے گا، عورتیں بھی جو کوشش کریں گی ان کو وہ اجر ملے گا. یہ اس لیے عورت کا اجر کم نہیں کیا جائے گا کہ وہ عورت ہے تو اس نے نیکی کا کام کیا تو اس کو تو جزا نہ دو، اگر مرد یہی کام کرے تو ایسا کرو. دنیا میں تو یہ ناانصافی ہوتی ہے کہ کسی ایک ہی پوسٹ کے اوپر اگر مرد کام کرتا ہے تو ویجز زیادہ ہیں، مغربی ممالک میں بھی ایسا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، اور عورت کام کرتی ہے تو اس کی ویجز کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ جو مختلف لوگوں کو مختلف حالت میں پیدا کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عموماً عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مرد تو اتنی شادیاں کر سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اگر ایک عورت کے 2 شوہر ہوں، ایک کو راضی رکھنا بڑا مشکل ہے تو 2 کو کدھر سے راضی رکھتی. میکے جانا اور ایک سے پوچھتی جاؤں اور وہ کہے ہاں تو دوسرا کہ خبردار جو گھر سے نکلی تمہاری خیر نہیں. تو 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہو جاتی، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ جو سسٹم بنایا اور اس کو جس حالت میں رکھا وہ اس کے لیے بہت خیر اور بھلائی کا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مرد بننا بھی کون سا آسان کام ہے. جو پر مشقت کام اللہ نے مرد کے ذمے کیے اور فرض عائد کیے وہ عورت پہ نہیں. لیکن اگر کوئی مرد ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں سخت جواب دہ ہوگا. اگر مرد کو 2 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ کرتا اور انصاف نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دڑ گر چکا ہوگا، ادھورا آئے گا. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے ساتھ. اور اسی طرح جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے یا کوئی بڑائی ملتی ہے تو اس کے ساتھ آزمائش بھی اتنی ہی آ جاتی ہے. اس لیے انسان کو اپنے حال پر مطمئن رہنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دونوں کے درمیان جو استعداد، صلاحیت، قوت کار کا فرق ہے یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جو محض ہماری خواہشات سے تبدیل نہیں ہو سکتا. کہ اگر ہم اپنی تھنکنگ میں مرد بن چکے ہوں تو اس سے ہم فزیکلی تو مرد نہیں ہو سکتے، قوت تو ہماری عورت والی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ ہم دوہری مشقت اپنے اوپر اٹھا لیں. تو اس چیز کو ہم کہاں سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھے کام کر کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورتیں بھی اچھے کام کریں گی اپنی نیچر اور اپنی حالت کے مطابق تو ان کے بھی درجات بہت بلند ہوں گے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. دوسرے کی ذمہ داریاں مانگنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس نے اپنے علم کی بنا پر یہ فرق قائم کیا ہے
دونوں کو انسان ہونے کے باوجود مختلف بنایا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. اس پہ بھی عورتیں بڑی ناراض ہوتی ہیں، ہم کیوں نہیں قوام بن سکتے؟ ہمیں بننا چاہیے، کما تو ہم رہی ہیں، قوام بھی ہم بنیں گے. آپ دیکھیں کہ قوام کا مطلب کبھی سمجھا ہے آپ نے کہ قوام ہوتا ہے کیا؟ اور عموماً جو ہمارے اردو ٹرانسلیشن کے قرآن ہے اس میں حاکم ترجمہ کیا ہوا ہے، جو کہ ایک درست ترجمہ نہیں ہے. قوام کا لفظ جو ہے قیم کے ہم معنی ہے. قوام زیادہ افصح ہے اس لیے اسے استعمال کیا گیا. اس کا معنی ہوتا ہے محافظ، منتظم، مدبر، متکفل. یعنی مرد کیا ہے؟ عورت کا گھر کا محافظ، اسے حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی. منتظم، اس کا انتظام کرے، گھر بنا کر دے، سامان لا کر دے، انتظام کرے، ساری مینجمنٹ کرے، گھر کی تدبیر کرے، کفالت کرے. یہ سب ذمہ داریاں ہیں. اگر مرد کو قوام کہا، یہ پیچھے سورۃ البقرہ میں ایک درجہ زیادہ دیا اتھارٹی کا، تو یہ ایک معاشرتی ضرورت تھی، اور اس ایک درجے کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ڈھیروں ڈھیر آ گئیں. آپ دیکھیں کہ گھر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سلطنت ہے. جیسے ایک بڑا ملک ہوتا ہے ایک سلطنت، اسی طرح گھر بھی ایک سلطنت ہے. کیا ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ایک وقت میں رہ سکتے ہیں؟ کیا ایک بس کے 2 ڈرائیور ایک وقت میں بس چلا سکتے ہیں؟ کیا ایک کشتی پہ 2 ملاح بیٹھ کے اپنی اپنی ڈائریکشن دے سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ایک اسکول میں 2 پرنسپلز ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسکول چل نہیں سکے گا، وہ کشتی ڈوب کے رہے گی، وہ بس ایکسیڈنٹ کرے گی، اور وہ ملک جو ہے تباہ ہو کے رہے گا جس میں 2 قوتیں آمنے سامنے ٹکرا جائیں. اسی طرح گھر اسی پہ قیاس کر کے ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جس میں ایک شخص کو اتھارٹی دی گئی اور وہ مرد ہے. اس کے بعد بیوی اس کی معاون ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ باقی انتظامیہ ہیں. اور یہ ترتیب جو ہے اللہ نے اس لیے قائم کی کہ مرد کو جسمانی اعتبار سے قوت دی، اس کے ساتھ جسمانی کمزوریاں ایسی نہیں لگائیں. اسے کہا کہ تم باہر جاؤ، لکڑیاں کاٹو یا مزدوری کرو یا کچھ کرو اور کما کے ان کے لیے لاؤ. عورت کو کیا کہا کہ وہ بچے پالے، پیدا کرے، گھر کا انتظام کرے، گھر کو پر راحت بنائے. ہاں اگر کسی عورت میں زیادہ قابلیت اور صلاحیت اور وقت ہے تو وہ اس وقت کو نکال کر باہر کے بھی اگر کچھ کام شوق سے کرنا چاہے اپنی حدود کے اندر رہ کے تو وہ کر لے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالی عورت کو یہ ذمہ داری بھی دیتا کہ وہ بچے پیدا کرے، اور ذمہ داری یہ بھی دیتا کہ وہ سبزی بھی خرید کے لائے، اور یہ بھی دیتا کہ بچوں کو بھی اسکول چھوڑ کے آئے، اور یہ بھی کہ ساتھ جاب بھی کرے، تو آپ دیکھیں کہ جو عورتیں یہ سارے کام کرتی ہیں ان کی لائف کس قدر مزریبل ہے. ان سے پوچھیں کہ جن کو اپنا ہوش ہی نہیں، بعض اوقات سخت ڈپریشن کا شکار ملتی ہیں ایسی خواتین کہ جن کا کام صرف کیا ہے، ایک مشین کی طرح گھر کے بھی سارے کام کرنا اور باہر کے کرنا. اور ایسے میں اگر شوہر بیکار ہو کے ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جائے تو اور شامت آتی ہے عورت کی، کیونکہ وہ فارغ بیٹھ کے صرف نکتہ چینی کرتا ہے، صرف کرٹیسزم، یہ کیوں لائی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اور اس طرح زندگی حرام ہو کر رہ جاتی ہے. تو عورت کو اگر اللہ نے گھر کی ذمہ داری دی اور مرد کو باہر کی تو یہ بہت اچھا کیا کہ دونوں اپنا اپنا کام کریں اور پھر خوشگوار ماحول میں مل بیٹھیں. اور اگر عورت کو عورت بھی بنایا جاتا اور بیک وقت مرد بھی بنایا جاتا اور دونوں ہی ذمہ داریاں دی جاتی جیسے کہ کئی ممالک میں ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں لائف مزریبل ہو چکی ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر کا منتظم کون ہے، ذمہ دار کون ہے، فائنل اتھارٹی کون ہے؟ الرجال، مرد حضرات. کیوں ایسا کیوں کیا گیا؟ ان کو کیوں اتھارٹی دی گئی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہ فضیلت جسمانی اعتبار سے، یعنی عزت کے اعتبار سے نہیں کہ وہ اس مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ ایک عورت کا بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر تقوی زیادہ ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ جسمانی جو طاقت ہے. اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بوجہ اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، یعنی جو مال خرچ کرتے ہیں گھر والوں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو رکھیں کہ کمائیں آپ
اور لا کر آپ کو کسی کو دینا ہو تو کتنا مشکل کام ہے. مردوں کا حوصلہ دیکھیں کہ سب کچھ کما کے لا کے تنخواہ بیوی کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں جو چاہو کرو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اتھارٹی اگر ان کو دی گئی تو اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں کہ کما کے تو آپ لائیں لیکن اتھارٹی آپ کی نہ ہو، یعنی کوشش آپ کریں، ارن آپ کریں اور اتھارٹی کسی دوسرے کی ہو، تو کیا یہ ایک ظلم نہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا رکھا تو اس کی وجہ بھی بتا دی کہ قوام اس لیے ہیں کہ جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے، مال بھی خرچ کرتے ہیں. فالصالحات، تو نیک عورتیں کیا کرتی ہیں؟ عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ قانتاتن، فرما بردار ہے. قانتاتن، تابع دار ہے، فرما بردار. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی شوہر کی اطاعت اور شوہر کو خوش رکھنا عورت کی آزمائش بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور کامیاب ہے وہ جو اس میدان میں کامیاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی کام کہو تو وہ اطاعت کر دے، اور جب تم اس کے پاس نہ ہو تو غائبانہ طور پر حفاظت کرے اپنی جان، مال، عزت، عصمت میں. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں تو فرما بردار ہوتی ہیں، تابع دار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ازدواجی زندگی کا یہ رشتہ باہم اعتماد پر ہوتا ہے. اگر شوہر کے کانوں میں یہ بھنک پڑ جائے کہ میری بیوی بے وفا ہے، اس کے کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہ گھرانہ اجڑ کے رہ سکتا ہے، اس میں کوئی بھی خوشی نام کی چیز پھر نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عورت کو تاکید کی کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی غائبانہ طور پر بھی حفاظت کرے جہاں اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ اگر شوہر کو پتہ چل جائے تو اس صورت میں عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں شادی کے بعد ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں، بچی شوہر کے گھر چلی جاتی ہے. اگر بچی کی عزت شوہر کی نگاہ میں نہ ہو، وہ اس کو اپنے صحیح طور پر نہ رکھے، تو ایسی عورت نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی، اور اس کی زندگی ایک ہلاکت خیز زندگی ہو جاتی ہے. اس لیے عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ حافظات للغیب، چھپ کر بھی حفاظت کرے اپنی عزت و عصمت کی. کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر مرد کو شک گزرے اور زندگی جو ہے وہ حرام ہو کر رہ جائے. واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو. یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی یا اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے، کسی دوسرے مرد کو دل میں بٹھائے ہوئے ہے یا اس سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ فعظوہن، نمبر 1 ان کو نصیحت کرو. اگر باز نہ آئے وہجروہن فی المضاجع، بستر میں ان کو الگ کر دو، یعنی بیڈ روم تبدیل کر لو، انہیں تنہا چھوڑ دو، کیونکہ شوہر کی بے رخی عورت پر بہت گراں گزرتی ہے. یہ دوسرا علاج بتایا گیا. پھر بھی اگر باز نہ آئے، کسی عورت کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ شوہر مجھ سے بات کرتا ہے یا نہیں، یا میرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں کیا کریں؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. یہ لفظ سن کے عورتیں اس قدر سیخ پا ہوتی. مارو، قرآن میں کہا عورتوں کو مارو. جی اس لیے کہ یہ سب عورتوں کے لیے نہیں کہا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک اپنی کسی زوجہ محترمہ کو یعنی کہ مارا یا کسی طرح بھی اس کو کوئی اس طرح کی اذیت دی. یہ کن عورتوں کو مارو؟ یہ ان عورتوں کا علاج تجویز ہو رہا ہے جو شوہر کی بات نہ مانے، جینون بات نہ مانے، اور پھر خاص طور پر اس سے بے وفائی کرے، یعنی قانتات نہ ہو اور حافظات نہ ہو. پھر اس کو کیا کرو؟ مار کے بھی سمجھاؤ. اور آپ دیکھیں کہ ہر مرض کا علاج صرف دوا نہیں ہوا کرتی، کچھ امراض آپریشن کے مستحق ہوتے ہیں. اب اگر کسی شخص کو کوئی ڈاکٹر یہ تجویز کرے کہ اس کا آپریشن کر دو، اور آپ کے آپریشن، پیٹ کاٹا جائے گا، جسم کاٹا جائے گا، خون نکلے گا، اور میرے اندر سے میرے گردہ نکال دیا جائے گا، یا فلاں چیز ڈالی جائے، نہیں، یہ بہت ظالم ڈاکٹر ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، کاٹنے کو کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو علاج بھی نہیں ہو سکتا، جاؤ مرو پھر. تو بالکل اسی طرح کچھ معاملات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آپریشن بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ اتنے انسینسٹیو ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو چار لگائی نہ جائے وہ بات ہی نہیں سنتے. اچھا اگر آپ کہیں کہ نہیں پھر بھی بڑا ظلم ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں جب وہ بات نہیں مانتے.
تو آپ ان سے محبت نہیں کرتی؟ نہیں کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے جو ان کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو اس میں ظلم کی بات نہیں. پھر یاد رکھیں کہ اسلام نے جو مارنے کا کہا وہ یہ کہ ایسی مار نہ ماری جائے جس سے کوئی نشان رہ جائے، اور چہرے پہ بھی نہ مارا جائے. یہ دو شرطیں رکھی گئی، نہ چہرے پہ مارا جائے گا، نہ ایسی مار ہوگی کہ جو جسم پہ نشان ڈالے گی. پھر کیا ہو؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ جیسے مسواک، یہ صرف ایک الیکٹرک شاک ہے کہ ایک عورت کی انسینسٹیونیس کو ہلانا کہ تم کیا کر رہی ہو، کدھر جا رہی ہو، تمہارے گھر اجڑ رہا ہے، تمہارے بچے رل جائیں گے، تم باز آ جاؤ اس حرکت سے کہ کسی اور مرد کے پیچھے جاؤ. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بطور علاج یہ فرمایا ہے. یہ کوئی مطلق حکم نہیں کہ جو مرد نہیں مارے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں کہا گیا. یہ صرف ایک خاص، جیسے ہر جاتے ہوئے مریض کا علاج آپریشن نہیں ہوتا کہ اسے پکڑ کے آپریشن تھیٹر میں ڈال دو. یہ صرف چند امراض جن کے لیے اور کوئی سلوشن نہ ہو، یہ اس کے طور پہ فرمایا گیا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یعنی اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان پر دست درازی نہ کرو. یعنی دست درازی نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ خواہ کے بہانے تلاش کر کے مت مارو. ان اللہ کان علیا کبیرا، یاد رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا بالا تر اور بہت ہی بڑا ہے. اگر تم نے بلا وجہ عورت کو مارا، بلا وجہ اس پہ کوئی ظلم کیا، اس پہ کوئی الزام لگایا، تو اللہ دیکھ رہا ہے. صرف تم ہی طاقتور نہیں، تم سے ایک بڑی طاقتور ہستی موجود ہے جو اے مرد تمہیں پکڑ سکتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر خاندانی حالات باہم اصلاح نہ ہو پائے اور زیادہ ہی اختلاف ہو جائے، اور اگر تم کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. یعنی اگر میاں بیوی آپس کے جھگڑے خود نہ سلجھا سکیں تو خاندان انوالو ہو، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، تاکہ وہ دونوں کی آپس میں صلح کرا سکیں. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. یعنی حقوق العباد کی طرف بھی پوری توجہ دو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پہ فخر کرے. تکبر اللہ کو ذرا پسند نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا دراصل تکبر ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس. بطر الحق کا کیا مطلب ہے؟ حق کا انکار، اچھی بات پتہ چل جائے پھر بھی نہ مانے، اور غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، یہ تکبر ہے. تو جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ بھی ایک طرح سے تکبر میں مبتلا ہے. جو ان سب لوگوں جن کا ذکر کیا گیا ان کے ساتھ احسان نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ بھی ایک تکبر میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، اسی لیے تو کسی کے آگے جھکتا نہیں کہ میں کیوں مانوں کسی کی بات. تو ان کے لیے کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. ایسا شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. جہنم میں گندا نالا ہے جس کی سخت سڑاند ہوگی، اس میں متکبرین ڈالے جائیں گے. قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو پاؤں تلے لتاڑے جائیں گے، چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یہ متکبرین کا حال ہوگا. اس لیے انسان کو ہمیشہ عاجزی ہی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی کے معاملے سے بچنا چاہیے. اور یہ متکبر کیا کرتے ہیں؟ الذین یبخلون، وہ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں
اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. اگر کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہے تو اس کو بھی روک دیتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دکھاوا کر کے مال دیتے ہیں, جو دے کر ہر مجلس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو یہ دیا تھا, اور در حقیقت نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے. ایک نیکی کرے تو اللہ اس کو 2 درجے کر دیتا ہے, اور ایک اور آیت میں آتا 10 گنا, اور فی سبیل اللہ میں 700 گنا, اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے. یہ بڑی اہم آیت ہے, آیت 42. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. کہ وہ لوگ قیامت کے دن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی ہوگی وہ کیا تمنا کریں گے, کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں, وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے. پہلا حکم پیچھے پڑ چکے ہیں, اس میں مطلقاً نہیں روکا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں. یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ نشہ کر کے نماز نہیں ہو سکتی. تو بہت سے مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے, شراب چھوڑ دیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا یہاں کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو, اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو, الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یہاں اسلام کی اب وہ سہولت بتائی گئی کہ جس سے اسلام کے دین حق ہونے کا پتہ چلتا ہے. اور وہ سہولت کیا ہے, آپ دیکھیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تمہیں وضو کی یا غسل کی ضرورت ہو, پانی نہ ملے یا انسان بیمار ہو, تو پاکی کا ایک تصور قائم کرنے کے لیے انسان تیمم کر لے, مٹی استعمال کرے. مٹی کا حکم کیوں دیا گیا, شیشہ کیوں نہیں کہا گیا, کچھ اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مٹی ہر جگہ ہوتی. آپ کسی ملک میں چلے جائیں مٹی آپ کو ہر جگہ مل جائے گی, باقی چیزیں نہیں ملیں گی. ہو سکتا ہے کہ اگر نمک کا کہا جاتا تو ہر جگہ نمک نہ ملتا, یا گندم کا کہا جاتا تو کہیں گندم نہ اگتی, کوئی اور چیز. لیکن مٹی ایسی جگہ ہے جو ہر جگہ. ہو سکتا ہے آپ صحرا میں ہو جہاں درخت ہی نہ اگتے ہوں, تو اس لیے درختوں کے پتوں کا بھی نہیں کہا کہ وہ مار کے جھاڑ لو اپنے آپ کو. تو کیا ہے مٹی کی زمین پہ چلو گے جس مٹی سے بنے ہو, اور ویسے بھی مٹی انسان کو سے زیادہ انس ہے باقی چیزوں کی نسبت, اور اس کے اندر ایک پاکیزگی بھی ہے, صاف کرنے والی ہے. آپ کو معلوم ہے جدید تحقیقات سے بھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ مٹی بہترین سٹرلائزر ہے. جیسے کتے وغیرہ کو پانی اگر پی جائے اور برتن جھوٹا ہو جائے تو کیا حکم ہے, مٹی سے اس کو مانج لو تو وہ سارے جرمز کو اپنے اندر سک کر لیتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا کہ کہیں پر تم ہو تو کیا کرو, مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کیسے کیا جاتا ہے, 2 ہاتھ صاف ستھری مٹی کے اوپر, اگر آپ گھر میں اور بیمار ہیں تو جیسے آپ کی کوئی شیشہ ہے یا کوئی دیوار ہے اس پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے, یا گھر کے باہر, تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو. ہاتھ کو زمین پہ مارا جائے یا مٹی پہ, پھر اس کے بعد پھونک ماری جائے. یعنی مٹی ملنا مقصود نہیں, کیا ہے مٹی کو ٹچ کرنا. پھر اس کے بعد کیا کیا جائے, چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو, اور بس اتنا ہی ہے مسا.
کوئی اس میں کلی نہیں، کوئی اس میں پاؤں دھونا نہیں، کوئی کانوں کا مسا نہیں، کوئی سر کا مسا نہیں، کچھ نہیں، نتھنگ. کوئی بازوؤں کو بیچ میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں، بس جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے الوجہ والکفین، کہ چہرہ اور 2 ہتھیلیاں. کیونکہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ بازو چڑھا نہیں سکتا، یہ سہولت ہے نا، اس لیے بازوؤں کو شامل نہیں کیا گیا. بازو چڑھا نہیں سکتا، بیمار ہے، تو اتنا تو کر سکتا نا کہ جو آگے آگے کھلی جگہ ہے بس اس کو کر کے طہارت کا کانسیپٹ اس کے اندر آ جائے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر کہتے ہیں سمینا و اسینا اور اسما غیر مسمعن اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطانا، اسما اور انظرنا، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ درست طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. اس دور کے مسلمانوں کا حال ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو کے. جبت کا جو لفظی مطلب ہے بے فائدہ، بے حقیقت، بے اصل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، یعنی جو جنتر منتر، شگون، وہمی اور خیالی سپرسٹیشس باتیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جبت میں آ جاتی ہے. تو جب کسی قوم کا اخلاقی زوال ہوتا ہے تو وہ پختہ علم کو چھوڑ کر خرافات کی طرف دوڑتی ہے. اہل کتاب کے ساتھ یہی مصیبت ہوئی، انہوں نے اللہ کی کتاب چھوڑ دی اور وہمی باتوں کے پیچھے پڑ گئے، خرافات کے پیچھے پڑ گئے، جادو اور اس طرح کے طلسمات کے پیچھے آ گئے. آج آپ دیکھیں ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں جو ہاروسکوپ تو پڑھتے ہوں لیکن قرآن کبھی نہ پڑھا ہو. اخبار لاتے ہی یہ ہفتہ کیسا رہے گا پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا مجال کہ مس ہو جائے اس میں سے، لیکن قرآن کبھی نہیں کھولیں گے. صبح صبح اخبار میں سے سب سے پہلے وہ صفحہ نکالیں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس پر بیٹھ کر غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، پلاننگ کریں گے. اچھا یہ کام کرنا تھا اب نہ کریں. اس دن تو انہوں نے کہا لکھا ہے گاڑی احتیاط سے چلاؤ، اور کوئی دوست ملنے آئے گا تو سارا دن انتظار میں بیٹھے رہیں. اور اس طرح کے توہمات میں پڑھ کر جو عملی زندگی کے کرنے کے کام ہے وہ چھوڑ دیے اور جو نہیں کرنے کے ان کو اصل دین بنا لیا. اسلام میں ان تمام خرافات کے اوپر لکیر پھیری گئی کہ یہ کرنے کے کام نہیں، ان کو چھوڑو. ان کو چھوڑ کر اپنا وقت کس میں لگاؤ؟ اس اصل کتاب میں، اس قرآن میں، کیونکہ یہ یقینی علم ہے اور وہ کیا ہے؟ جس توہمات. تو یہ بنی اسرائیل پہ تنقید اس لیے کہ مسلمان ہم یہ نہ کریں، لیکن افسوس کہ ہم نے بھی وہی کچھ شروع کر دیا. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی اچھے ہیں، صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟
اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا کہ جلنے کی ساری تکلیف کھال پر ہوتی ہے، کھال ہی سینسیٹیو ہے سب سے زیادہ۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ ایک کھال جل جائے گی تو پھر نئی کھال پیدا کر دی جائے گی، پھر نئی کھال، پھر نئی کھال، اور اس طرح وہ جلنے کے عذاب کی شدت کبھی بھی کم نہ ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 میل کی مسافت جتنا ہو جائے گا۔ ان کی کھال کی موٹائی صرف سکن جو موٹی ہوگی 70 ہاتھ ہوگی، اور ایک ایک ڈاڑ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی، کیونکہ جہنم خود بہت سخت ہے نا، تو زیادہ سزا دینے کے لیے انسانوں کے جسم بھی بہت بڑے کر دیے جائیں، جائنٹ۔ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، یعنی ہمارے احکام نہیں مانے، ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ امانتیں کیا ہیں؟ حقیقت یہ کہ ہر ذمہ داری ایک امانت ہے اور اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ضروری ہے۔ امانت صرف مال کی یا چیزوں کی نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی نے آپ کے ذمے کوئی کام کہا کہ آپ یہ کریں، تو یا تو آپ اس کو انکار کر دیں کہ میں نہیں کر سکتا، ورنہ آپ کو وہ کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے اس پر عہد کر لیا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو امانت میں خیانت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ دیکھیں بار بار یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا جائے اور آپ کی بھی اطاعت نہ کی جائے۔ ہاں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی جب جھگڑا ہو تو پھر کس سے جا کے فیصلہ کراؤ؟ اللہ کی کتاب کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کوئی تیسری چیز نہیں بتائے گی کہ فلاں علماء کے پاس جا کے فیصلہ کراؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پہ آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کی بات مانی جائے
اور آج کے دور میں بھی اگر ہم رسول کو مانتے ہیں تو آپ کی احادیث کو بھی ماننا ہوگا. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. یعنی کسی بھی قسم کا اختلاف ہو جب مسلمانوں میں تو فیصلہ کس پر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر عورت امامت کرا سکتی ہے یا نہیں، تو اب ایک طرف ہے آپ کے علماء جو کہتے ہیں نہ کرائے، دوسری طرف کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت ام ورقہ کو آپ نے کہا تھا کہ امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ام اہل دارہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی جماعت کرائیں. اب آپ کس کی مانیں گے؟ جھگڑا ہو گیا تو کس کو لیں گے؟ اسی کو لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے کہ ایک شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ اہمیت نہ دے جس کے وہ لائق ہے اور آپ کو اپنا منصف نہ بنائے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھا دیتے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے دل کو چین ہوتا ہے، لیکن میں جب چلا جاتا ہوں تو بہت اداس رہتا ہوں جب تک میں واپس نہیں آ جاتا. لیکن مجھے اب ایک بات کی فکر ہے کہ دنیا میں تو چند دن ہے تو میں آپ کی مجلس میں حاضر ہو سکتا ہوں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ تو اتنے نیک ہیں، آپ کے درجے تو اتنے بلند ہوں گے اور میں تو ایک عام سا انسان ہوں، پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، پتہ نہیں آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، بات مانیں گے آپ کی، وہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کا دیدار کر سکیں گے، آپ سے ملاقات کر سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی منافقین کا حال ہے کہ جو اہل ایمان سے صرف مفاد کی دوستی رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، یعنی دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر آخرت کے لیے کوشش کرے. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اجر عظیم. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں.
تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دی گئی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تم پر آ رہے گی، خواہ تم ایک ایسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے کہ موت ہر جگہ آ پہنچے گی، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، لہذا اس کا حل کیا ہے؟ موت کی تیاری کرو، موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر غور کرو، اس کے بارے میں جانو وہاں کیا کیا ضرورت ہے۔ جیسے کسی بھی دوسری جگہ سفر کر کے جاتے ہیں نا ہم، تو کیا سوچتے ہیں اچھا وہاں موسم کیسا ہے، کیسے کپڑے چاہیے، کیسا کھانا ہونا چاہیے، کھانا کہاں سے لیں گے، حلال ملتا ہے یا صرف حرام ہی ملتا ہے، کرنسی کون سی چلتی ہے، یہ سب باتیں جانتے ہیں نا، تبھی ہم ٹریول کرتے ہیں ابراڈ، ادروائز نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح اس ابراڈ سے بڑھ کر ایک اور ابراڈ ہے جس سے واپسی بھی کوئی نہیں، اور اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے وہاں کی کرنسی ہو ہمارے پاس، اور وہ کرنسی نیک عمل ہے۔ اگر وہ کرنسی نہیں تو کچھ بھی نہیں، باقی کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں لا خلۃ ولا شفاعہ، نہ دوستی اور نہ سفارش۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ منافق ہیں ہی ایسے۔ اگر سمجھ آتی ہوتی تو دنیا کو آخرت پر کیوں ترجیح دیتے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، تاکہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو۔ اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے، لہذا مصیبت کو دور کرنے کا حل کیا ہے؟ کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار۔ کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آگے آتا ہے، وہاں وضاحت کروں گی، لیکن فوری طور پر یہ نسخہ، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو تو سب چھوڑ کر کیا کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وعدہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لازم کرے اپنے لیے استغفار کو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ اب یہاں ایک اور اہم بات آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، آپ کی حدیث پر عمل کرنا، دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن وہ تو مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے۔ نہیں، حدیث بھی ماننا دراصل اللہ ہی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی خواہشات سے باتیں نہیں بتائی تھیں۔ اور جو منہ موڑ گیا، یعنی جو نہیں مانتا، تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ اس کے ذمہ دار نہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جو تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی، یعنی بہت کنٹراڈکشن ہوتی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کاغذ نہیں تھا کہ آپ لکھ لکھ کے کاٹتے یا درست کرتے اپنی تحریر کو۔ اسی طرح کوئی آپ کے پاس اسکالرز کا بورڈ نہ تھا کہ جو اپروو کرتا، اور اسی طرح آپ خود بھی لکھنا نہ جانتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی انسان جب کوئی کتاب لکھتا اور وہ کتاب 22 سال میں مکمل ہو تو 22 سال میں تھنکنگ میں کتنی میچورٹی آ چکی ہوتی، پسند ناپسند کے معیار بدل چکے ہوتے ہیں۔ آج آپ جو کچھ آج سے 22 سال پہلے نہ تھی، اس وقت سوچ بہت امیچور تھی۔ اب ایک کتاب جو اس وقت لکھنی شروع کی آپ نے، اگر آج آپ اس کا پھر دوبارہ سے شروع دیکھیں تو آپ کا نہیں یہ تو اب ٹھیک نہیں رہی، اپ ٹو ڈیٹ کریں، اسے کاٹیں، کچھ اور لکھتے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایسا کچھ نہیں، کچھ ایک دفعہ دے کے کاٹا نہیں گیا یوں۔ تو یہ کیا بتاتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے کتاب ہے۔
یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. یہ منافقین کا کام ہوتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے وجہ بے وجہ ذکر کرتے رہنا. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یعنی اس طرح کی افواہیں پھیلا کر معاشرے کے اندر مایوسی پھیلا کر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ. مراد اس سے کیا ہے کہ جو بھی کوئی نیکی کا کام بتائے اس کا فرض کیا بس بتا دے، ذمہ داری ان کی اس پر نہیں بتانے والے پر. ہاں ان کو شوق دلانا، انکریج کرنا جو ہے یہ اس کا کام ہے. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اللہ کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اس میں سے حصہ پائے گا. یعنی سفارش بذات خود اچھی یا بری نہیں، جس مقصد کے لیے کی جائے وہ مقصد اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اگر آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو اسے برائی نہیں، ہاں یہ دیکھیے کہ کس بات پہ سفارش ہو رہی. ایسی سفارش نہ کی جائے جس سے مراد کسی پہ ظلم ڈھانا ہو. اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دیا کرو. ہمارے ہاں کیا ہے، جب کوئی سلام کرتا ہے تو جواب میں دوسرا بھی کہتا ہے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم. نہیں، سلام کا جواب کیا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ مسنون طریقہ ہے. اور پھر اسی طرح السلام علیکم بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا کوئی معنی نہیں. السلام علیکم کیا چیز ہے؟ میننگ لیس ورڈ ہے. لیکن ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں ایسے یوز لیس ورڈ بولنے کے کہ لفظ بھی بولتے ہیں اور ثواب بھی کوئی نہیں کماتے، اور اس کا کوئی دعا بھی نہیں بنتی اس سے. تو فرمایا جب کوئی احترام سے تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو. یعنی اگر کسی نے سلام کیا تو جواب میں بہت گرم جوشی سے ملو اس کو، وعلیکم السلام کہو، اس کی طرف توجہ کرو. یہ نہیں کہ اگر کسی نے سلام کیا تو ادھر ہی منہ کیا کہ اچھا وعلیکم السلام، جان چھوڑو. نہیں، اس سے زیادہ بہتر انداز میں جواب دو. اور پھر اگر اتنا نہیں تو کم از کم جتنا سلام کیا گیا اتنا تو جواب دو، ویسا تو جواب دو. اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. اس نے دیکھ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ سلام کرنے والے کے اتنے نمبر اور جواب دینے والے کے اتنے نمبر. سلام کرنے والا 30 نیکیاں یا 30 نمبر کماتا ہے اور جواب والا 10. اور اگر اس نے اچھے طریقے سے جواب دیا تو زیادہ، اور اگر خراب جواب دیا یا جواب ہی نہیں دیا تو 0. پھر اس کے بعد اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت دے دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ وہ اور تم برابر ہو جائیں، کسی کا بھی عیب پھر نہ نمایاں ہو. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دی ہے.
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مسلمان کو زے بھی نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، الا یہ کہ خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اور بات ہے. یعنی کسی مسلمان کے شایان شان نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کسی مسلمان کی جان لے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص کی جان لینا گویا ساری انسانیت کو مار ڈالنا ہے. حابیل و قابیل میں جب قابیل نے قتل کیا تھا تو دنیا میں اب جتنے قتل ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملتا ہے. اور اس طرح ایک جان کو زندہ رکھنا، زندہ بچا لینا، ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے. ہاں اگر کوئی بھول ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے، اور پھر دیکھیں غلام آزاد کرنا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. یہ کس کا کفارہ ہے؟ غلطی سے قتل کا. الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، پھر دیت نہیں ہوگی. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. اب آج کل تو غلام نہیں ہے تو بھول کے قتل کرنے کا بھی کیا کفارہ ہے؟ 2 مہینے کے روزے. غلطی کا کفارہ 2 مہینے کے روزے مسلسل. آپ سوچیں کہ اگر مسلمان کو غلطی سے قتل کرنے کا یہ کفارہ تو جان بوجھ کے قتل کرنے کی کیا سزا ہوگی؟ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے. یعنی توبہ تب ہوگی، غلطی کی بھی توبہ. سوچیں ذرا کتنی حرمت ہے مسلمان کے خون کی. اور جیسے کہ وہ حدیث میں آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تشریف لے گئے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ تو بتایا گیا حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ. فرمایا مسلمان کی عزت اور جان اور مال اس سے بھی زیادہ حرمت والے ہیں. یعنی خانہ کعبہ سے اور حرام مہینوں اور ان دنوں سے بھی زیادہ محترم ہے اللہ کے نزدیک. لیکن ہمارے ہاں اس کا احترام ختم ہو کر رہ گیا. اور اللہ علیم اور دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. جان بوجھ کر بلا وجہ کسی معصوم جان کو قتل، اس پر اللہ کا غضب، اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. لہذا فوراً ہی توبہ کرنی چاہیے. کوئی ایسا عزیز دوست رشتہ دار جس نے کبھی ایسی حرکت کی ہو جانے انجانے میں تو اس کی فکر کریں، اس کی خیر خواہی کریں اور اسے توبہ کرنے کے لیے مجبور کریں. کیونکہ کراچی کے حالات خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بارہا ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں شخص بلا وجہ مارا گیا، کسی بس کو آگ لگا دی گئی، کہیں ایسے ہی گولیاں چلا دی گئی. تو آپ خود سوچیں کہ یہ چلانے والے بھی قابل رحم ہیں کہ جہالت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھی اپنی خراب کیے میں اور آخرت بھی. تو یہ اس وقت تک درست نہیں ہوں گے حالات جب تک لوگوں کو یہ آیات پڑھ کے نہ سنا دی جائیں کہ اس کی سزا ہے کیا، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا جہنم جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. کسی کو مار کے جو دل ٹھنڈا کر رہے ہیں تو کیا اپنے آپ کو جو آگ میں جلائیں گے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس پر اللہ کا غضب، اس کی لعنت. جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے اس سے دنیا بھر کی دولت بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو. جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں. آخر تم خود بھی اسی حالت میں پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی تم مسلمان ہو گئے. لہذا تحقیق سے کام لو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلتے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں.
گھر سے نکلنے والے کی اور نہ نکلنے والے کی برابر نہیں. اچھا جہاد کی بات ہے نا، صرف جنگ نہیں مقصود. مثلاً اگر آپ یہاں اس نیت سے آتے کہ کچھ سیکھ کر کسی اور کو اچھی بات سکھا کے ایک جہالت دور کرے تو ایک جہاد ہے. عورت پر اللہ تعالیٰ نے جنگ والا جہاد تو فرض نہیں کیا، لیکن تعلیم والا جہاد تو ازواج مطہرات سب نے کیا. قرآن نے ان کو حکم دیا، انشاءاللہ جہاں آئے گا مینشن کروں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 ایئرز امت کو پڑھاتی رہیں، سکھاتی رہیں، اندھیرے مٹاتی رہیں. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم عورت ہو کے قرآن پڑھ کے کیا کرو گی، تم نے کون سی عالمہ بن جانا ہے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے رابطے اور تعلق کا ذریعہ ہے. بہرحال جو گھر بیٹھے رہیں اور جو نکلیں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے کچھ نہ کچھ بھلائی تو ہے، لیکن ایفرٹ کرنے والے کے لیے زیادہ بھلائی ہے. مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ، دنیا میں جب ہمیں کوئی زیادہ پروفیٹیبل بزنس کا موقع ملے تو ہم اسے چھوڑ کر کم پروفیٹیبل پہ آ جائیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے. تو آخرت کے بارے میں ہم یا آخرت کے معاملے میں کیوں نہیں ایسا کرتے؟ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں. کن کے لیے؟ جو جان اور مال دونوں لگاتے ہیں. اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے. فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین واسع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایک ماحول جہاں انسان اللہ کی اطاعت صحیح طور پہ نہیں کر سکتا تو اس کو حکم کیا ہے کہ اس ماحول کو چھوڑ کر کیا کرے؟ کوئی اور ماحول تلاش کرے، کیونکہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. قیامت کے دن یہ بہانہ کافی نہ ہوگا کہ یا اللہ کیسے میں اچھے کام کرتی، میرے تو ماحول ہی اچھا نہیں تھا. اگر ماحول اچھا نہیں تو کیا کرو؟ اچھے ماحول میں آ جاؤ، تلاش کرو. اس کے لیے بڑی مثال ہے بہت زبردست. ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، 99، اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں. اس نے توبہ کا ارادہ کیا، کسی راہب کے پاس گیا. پچھلی قوموں کا واقعہ حدیث میں آتا، صحیح قصہ ہے یہ. جس شخص کے پاس گیا اس سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تم نے تو اتنے قتل کیے، تمہاری تو توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی. اس نے اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح 100 قتل ہو گئے. لیکن وہ ضمیر کا بوجھ چین نہیں لینے دیتا تھا. وہ مسلسل اس تلاش میں رہا کہ مجھے کوئی ملے جو مجھے بتائے میں کیسے توبہ کروں. حتیٰ کہ اسے ایک اور اچھا عالم مل گیا. اس نے کہا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ زمین چھوڑ دو، یہ جگہ چھوڑ دو جہاں تم گناہ کرتے ہو، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم گناہ نہ کر سکو. لہذا اس نے اس شخص کی بات مان کر ایک اور زمین کا ارادہ کیا جہاں دوسرے نے اس کو بتایا تھا کہ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جن کی صحبت اختیار کرو تو گناہوں سے بچو گے. اب وہ وہاں جا ہی رہا تھا کہ راستے میں موت آ گئی. رحمت اور عذاب دونوں فرشتے آگے بڑھے. ایک کہتا کہ ہم نے جان نکالنی ہے کیونکہ یہ بہت مجرم تھا، دوسرے کہتے کہ نہیں، یہ توبہ کر چکا تھا، اب ہم اس کی جان لیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں طرف سے زمین کو ناپ لیا جائے. اگر تو وہ جگہ جہاں یہ جا رہا تھا اس کا فاصلہ کم ہو تو رحمت کے فرشتے جان لے لیں، اور اگر زیادہ تھا تو پھر عذاب کے فرشتے جان لیں. جب ناپا گیا تو صرف ایک بالشت کا فرق تھا. اس طرح رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی. تو اس واقعے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر انسان نیکی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس ماحول کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں اس سے گناہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ کو ناراض نہ کرے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، یعنی ہجرت نہیں کر سکتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اور وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کی بڑی گنجائش پائے گا.
کیونکہ عموماً انسان ڈرتا ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دی تو پتہ نہیں کیا کیا چھوٹ جائے گا، اس لیے بیٹھا رہتا ہے اور گناہ پر مطمئن ہو جاتا ہے. تو اس پہ فرمایا کہ نہیں، تم نکلو تو صحیح، چھوڑو تو صحیح اس غلط ماحول کو، اللہ تمہارے لیے اور کتنے راستے کھولتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، ہم بہت تنگ نظر لوگ ہیں نا، کوتاہ نظر. مثلا اگر ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہم کہیں گے اس سے خوبصورت جگہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی اور دیکھی جو نہیں. تو جو انسان ہجرت کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے، وہ ایک سے ایک بڑھ کر اچھی جگہ دیکھ سکتا ہے. تو یہی چیز یہاں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ہی چیز پر مت کفایت کرو، مت تکیہ کرو. مثلا بعض اوقات ایک بزنس ہوتا ہے، حرام کا ہوتا ہے، انسان سوچتا رہتا ہے حلال کی طرف جاؤں لیکن رسک نہیں لیتا. نہیں، تم حلال کی طرف آ کے تو دیکھو، اور جب تم آؤ گے تو تم دیکھو گے کہ تمہیں پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نفع دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ پانے کے لیے کچھ بیچ میں رسک تو لینا ہوگا. عموماً جو لوگ رسک نہیں لے سکتے اللہ کی خاطر، خطرہ مول نہیں لے سکتے، ان لوگوں کے لیے پھر کوئی بھی بڑی جگہ نہیں ہو سکتی. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، خالص دینی مقصد کے لیے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، یعنی اس کا وہ جیسے وہ شخص جا رہا تھا ہجرت کر کے توبہ کرنے کو، راستے میں موت آ گئی. اسی طرح اگر راستے میں یعنی کام نہیں کر سکا، دنیا سے ہی چلا گیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہے. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اللہ نے اس کے کیے بغیر اس کا سارا اجر لکھ لیا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، یعنی قصر نماز. خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، نماز بیماری میں بھی معاف نہیں، نماز سفر میں معاف نہیں. روزہ تو آپ نے دیکھا کہ پوسٹ پون کیا جا سکتا، نماز نہیں کی جا سکتی. کل ہی کسی نے سوال لکھ کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ روزے کی قضا تو کی جاتی ہے، نماز کی قضاء عمری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ تو ایسی عبادت ہے جسے اللہ نے بعد میں رکھنے کی بھی اجازت دی، لیکن نماز ایسی پرمشقت عبادت نہیں، وہ ہر حال میں کی جا سکتی. حکم ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، پانی نہیں تیمم کر لو، جو بھی ہو نماز پڑھو، اسی وقت پہ پڑھو. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں کہ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتے رہو اور کو اچھا قضا کر کے پڑھ لیں گے. قضا صرف اتنی آتی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نماز بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اٹھے تو فوراً نماز وہ پڑھ لے، یا بھولے تو جب یاد آئے پڑھ لے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ 10 سال کی نمازیں اکٹھی کر کے پھر ہر نماز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو. اس کے لیے پھر کیا ہے، توبہ استغفار ہی کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی قضا تو قرآن میں آئی ہے، نماز کی قضا قرآن میں کوئی نہیں آئی. پورا قرآن آپ کے سامنے گزرے گا، کہیں نہیں آئی. لیکن یہ آیا ہے کہ جنگ میں ہو اسلحہ اٹھا کے پڑھو، لیکن پڑھو وقت پہ پڑھو. اور آخر میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس وقت کے اندر اس کو ادا کرو. یہ نہیں کہ 7 بجے کا الارم اپنے ہاتھ سے لگا کے رکھو کہ سورج نکلنے کے بعد اٹھیں گے، رات مووی دیکھتے دیکھتے بہت دیر ہو گئی. نہیں،
وقت پہ سو اور وقت پہ اٹھو. نماز اپنے وقت پر ہی قبول ہوتی ہے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. یعنی دشمنوں کے مقابلے میں سستی نہ دکھاؤ. اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب حق کے ساتھ ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. اچھا، اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو شخص دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اس لیے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی کہہ کے اپنے ہی نفس کو اس میں رکھا گیا. کہتے نا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. ایک بہت بہترین اصول ہے زندگی کا کہ لوگوں کا خوف دل سے نکال کے اللہ کا خوف پیدا کرو. اس لیے کہ انسان نہ بھی دیکھے نہ بھی سزا دے تو اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. مشہور واقعہ ہے نا کہ جب ایک شخص اپنے بچے کو لے کے ایک باغ میں گیا چوری کرنے، تو اس نے کیا کیا، بچے کو نیچے کھڑا کیا، خود درخت پہ چڑھ گیا اور پھل توڑ توڑ کے پھینکنے لگا. اور بچے کو اس پہ مقرر کیا کہ اگر کوئی مجھے دیکھ لے میں چوری کر رہا ہوں تو مجھے بتا دینا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بچے نے شور مچا دیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. باپ ہڑبڑا کے نیچے اترا، بتاؤ کون دیکھ رہا ہے؟ کہا اللہ دیکھ رہا ہے. ہر جگہ ہے نا. تو بعض اوقات ایک بچے کے اندر اللہ اتنی سمجھ پیدا کر دیتا ہے جو بڑوں کے اندر نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کسی انسان کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے اس کی اطاعت کرو. کیونکہ بندوں کا ڈر کب تک انسان کو سیدھا رکھ سکتا ہے؟ جہاں بندے نہیں ہوں گے وہاں انسان بگڑ کر شیطان ہو جائے گا. لیکن تقویٰ اصل میں ہے ہی یہ کہ اللہ کا ڈر، سب کے سامنے بھی اور چھپے بھی، اور اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. فرمایا یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، قصور ایک کرتا ہے لیکن قصور کرنے والا بڑا چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنا قصور دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آگے آپ پڑھیں گے قصہ حضرت یوسف اور زلیخا کا کہ جس میں زلیخا نے خود برائی کی دعوت دی اور جب دیکھا کہ شوہر آ گیا ہے تو الٹا حضرت یوسف کو بدنام کرنا شروع کر دیا. کیا خیال ہے تمہارا جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو شخص غلط کام کرے پھر اس غلطی کو کسی اور کے سر تھوپ دے تاکہ اسے سزا مل جائے تو ایسا شخص بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا. حالانکہ وہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. یہاں ایک طرف سرگوشی وسپرنگ کو کنڈیم کیا گیا، دوسری طرف جو لوگ دیکھ دیکھ کے غمگین ہوتے ان کو تسلی دی گئی، مت فکر کرو، یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں تمہارے ہی خلاف سازش نہیں، اور اس پر پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اکثر وہی بات سرگوشی میں کی جاتی ہے جو سامنے نہ کرنے کی ہو. تو جو سامنے نہیں کرنے کی وہ کوئی بہت اچھی تو نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو ہر اچھی بات دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور علل اعلان دکھاوا کر کر کے سنانا چاہتے ہیں کہ سنو میری بات.
دیکھو مجھے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ سرگوشی میں وہی بات ہوتی ہے جو عموماً اچھی نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کا بنیادی اخلاق کیا ہے کہ بات کرے تو واضح انداز سے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مجلس میں بیٹھ کر کانوں میں باتیں کرتے ہیں. یہ بد اخلاقی ہے, مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اگر آپ کو الگ بات کرنی تو آپ مجلس سے اٹھ جائیں اور باہر جا کے کرائیں. تو اسی لیے کیا فرمایا کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں. اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. یعنی سرگوشی کون سی اچھی ہے کہ جس میں کوئی چھپ کے صدقہ خیرات کرنے کی بات ہو. انسان کسی کے سامنے نہیں کہنا چاہتا کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ رہے. یا یہ کہ صلح کرانی ہو. صلح کرانے میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ اس طرح کا کام کرتا ہے کہ جس سے دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے سے اپنے دل کو صاف کر لیں. اور صلح کرانا اتنا عمدہ کام ہے کہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے, نماز, صدقہ سب میں افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور. آپ نے فرمایا وہ کام ہے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا, یعنی دو روٹھوں کو باہم منا دینا. اور دوسری طرف جھگڑا و فساد, تو آپ نے فرمایا کہ فساد و ذات البین کیا ہے؟ یہ مونڈ دینے والا ہے, انسان کو نہیں دین کو مونڈ دیتا ہے. جھگڑا اور فساد کیا چیز ہے؟ دین کا صفایا کر دیتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ جھگڑے فساد سے بچنا چاہیے اور لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے ہی رہنے چاہیے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن تو بھائی بھائی ہیں, ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر فرمایا البتہ جو بھلی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے, مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو, تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا, اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں, اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو شرک کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے درود تاج کا میں نے مینشن کیا کہ اس میں شرکیہ جملہ ہے, دافع البلاء والوباء والقحط, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنے والے بلاؤں, وبا اور قحطوں کو. تو یہ کیا ہے؟ شرکیہ جملہ. تو شرک جو ہے اس سے ظاہر اور باطن ہر شرک سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا گناہ معاف بھی نہیں ہوگا. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور ہو گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں, وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا, یعنی میں تیرے بندوں میں سے ایک کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا, اپنی پارٹی بنا لوں گا, میں انہیں بہکاؤں گا, میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. شیطان کی پارٹی کے لوگوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. کس طرح؟ آرزویں اور تمنائیں اور خواہشات بڑی بڑی رکھتے ہیں. ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ ملے گا, وہ کر لوں تو وہ ہو جائے گا, یعنی شیخ چلی والے منصوبے. یا یہ کہ اپنی خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے گھنٹوں بیٹھے سوچتے رہنا, غور کرتے رہنا, اچھا میں اپنی یہ مرضی بھلا کیسے پوری کروں. تو یہ دراصل شیطانی شر ہوتا ہے. میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑ دیں گے, اور اہل عرب بتوں کے نام پہ جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے. اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے, یعنی نیچر میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اس میں آپ دیکھیں کہ تغییر لخلق اللہ جو ہے کہ فطرت کے جو قوانین ہے اس کو بدل دینا, اس میں ایک تو جسمانی اعتبار سے ہے, مثلا کہ انسان کی جو جسمانی حالت ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا. مثلا پلاسٹک سرجری کے ذریعے ناک کو پتلا کروانا یا اونچا اٹھوانا, یا چائنیز کی طرح یا جاپنیز کی طرح ناک بنا لینا, یہ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی. ہمیں جو اللہ نے شکل دی ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے, احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کوئی انجری ہو گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس صورت میں آپ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی اصل شکل پر اپنے جسم کو لانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اچھی بھلی شکل کو کچھ سے کچھ بنا دیں تو اس کی اجازت نہیں.
پھر اسی طرح جیسے بھویں ہوتی ہیں، ان کو اتنا باریک کرنا یا بالکل اڑا کے خود سے پینسل لگانا کہ اللہ نے جو بنائی وہ نہیں ہم کو اچھی لگتی، سب نوچ ڈالو اور اپنی مرضی کا کٹ لگاؤ، اپنی مرضی کا کلر لگاؤ. آپ دیکھیں کہ اس سے شکل کیسی بگڑ جاتی. تو یہ اللہ کی تخلیق میں فرق کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کا مرد بننے کی کوشش کرنا یا مرد کا عورت کی طرح باتیں کرنا، آواز باریک کرنا، لجانا، شرمانا، عورتوں والے کپڑے پہننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فطرت کو تبدیل کرنا اور ایک شیطانی کام، اسے ناپسند کیا گیا. یا اسی طرح عورت کا مردوں جیسے جوتے پہننا، مردوں جیسے لباس پہننا، مرد بننے کی کوشش، مردوں جیسے کھیل کھیلنا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فطرت کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے. کیونکہ انسان جب اپنی فطرت سے جنگ لڑنے لگتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا. اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں تبدیلی کر دیں گے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدل دیں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے. وعدے کیا کرتا ہے؟ اگر تم یہ کر لو گے پھر تمہیں یہ مل جائے گا، یعنی غلط کام کرواتا ہے. تو یہاں کیا ہے کہ شیطان انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یعنی جو شیطان کے پیچھے نہیں چلے گا وہ جنت میں پہنچے گا. اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا. یعنی انجام یا نتیجہ ہر انسان کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، خود اپنی مرضی کے نہیں. اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. پھر عورت کا الگ سے ذکر کر دیا گیا. اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا. اللہ تعالیٰ تو جو کہے میں کرنے کو تیار ہوں. ہیں ہم ایسے لوگ؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اس شخص سے اچھا اور کس کا طرز زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ نے ایک انسان کو اپنا دوست کہا. آپ دیکھیں کہ دوستوں پہ کتنا مان ہوتا ہے نا، کتنا خوبصورت لفظ ہے دوست، کہ کسی کو کہا جائے کہ فلاں میرا دوست ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا. کیوں دوست کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دی، کسی چیز کو بچا کے نہ رکھا، حتیٰ کہ بیٹا ذبح کرنے کو حکم ملا وہ بھی کر ڈالا. تو آخر کیوں نہ دوست کہتے اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کہ انسان کا کیا دل چاہتا ہے، دوست کیسا ہو جس پر آپ اعتماد کر سکے، جو آپ کے لیے قربانی کر سکے، جو آپ کو خوش کرے. دوستی ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کو ستانے والے کام کریں اور پھر کہیں نہیں میں آپ کی تو بہت دوست ہوں یا آپ میری بہت اچھی دوست ہے. نہیں، کبھی دوستی رہ ہی نہیں سکتی. تو اللہ سے دوستی بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اللہ کی خوشی کے کام کریں اور وہ چیزیں چھوڑ دیں جس سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا، یعنی اگر تم نہیں اس کے دوست بنو گے نا یا اسے دوست نہیں بنانا چاہو گے تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کچھ کمی نہیں، کچھ نقصان نہیں. اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ کیا پوچھتے تھے؟ وہ اس کا جواب آگے آئے گا. اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے،
اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو. یعنی فتویٰ کچھ پوچھا گیا، جواب کہیں اور سے شروع کیا گیا، کیونکہ سوال کرنے والا جواب کے انتظار میں ہوتا ہے اور توجہ سے بات سن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یتیموں کے حقوق کی بات کر دی تاکہ لوگ اس کی طرف پہلے متوجہ ہو جائیں اور پھر عورتوں کے بارے میں سوال کریں. فرمایا یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں سے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن سے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو اس بنا پر کہ تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اب یہاں پر اس مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہو تو وہ کیا کرے. یہ تھا وہ فتویٰ جو پیچھے پوچھا گیا. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. اچھا ہم تو کیا کہتے ہیں، الگ ہو جائیں، فوراً الگ ہو جائیں، نہیں گزارا ہو رہا بس چھوڑو ایک دوسرے کو، کیا روز کی چکشک لگائی ہوئی ہے. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، صلح کر لو، صلح زیادہ اچھی. کیوں؟ اب دیکھیں کہ انسان کی سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ ایک شخص کی 10 خوبیوں میں سے ایک خامی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے یا اس سے ناراض ہو جائے. انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. مثلاً آپ کی کوئی دوست ہے، آپ کا شوہر ہے، کوئی انسان ہے، آخر اس میں کچھ تو بھلائی ہوگی. وہ انسان ہے، وہ شیطان نہیں ہے، اور انسان انسان ہے. اور ہر انسان کے اندر قرآن بتاتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اچھائی برائی دونوں رکھی ہے. جس انسان کے اندر شر ہے وہاں خیر بھی لازم ہے. کوئی انسان نہ فرشتہ بن کے پیدا ہوا نہ شیطان بن کے پیدا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہے انسان. نیک کام کرے تو فرشتوں سے افضل ہے، برے کام کرے تو شیطان سے بدتر ہے، اسفل سافلین ہے. تو اس لیے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہے آپس میں، شوہر کہتا ہے کہ میں نہیں اس کو رکھ سکتا، میں تو اس کو طلاق دے رہا ہوں، میرا نہیں گزارا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، صلح کر لو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، کمپرومائز کرو. کیوں؟ تمہیں کیا گارنٹی کہ کل جو دوسری عورت آئے گی اس کی جگہ پر وہ 100% ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوگی؟ کوئی ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ اسی طرح عورت کو صبر کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ اگر شوہر میں 2 خامیاں ہیں تو 10 خوبیاں بھی تو ہیں. پھول لینا چاہتے ہو، کانٹے سے ہاتھ زخمی ہوگا، لازمن ہوگا. ہمیشہ دیکھنا کیا چاہیے کہ دونوں میں وزن کس کا زیادہ ہے، خوبیاں کتنی ہیں اور خامیاں کتنی. تو یہ حماقت ہوگی کہ ایک خامی کی وجہ سے بہت بڑی یا چھوٹی خامی کی وجہ سے بہت بڑی بھلائی سے انسان اپنے آپ کو محروم کر لے. مثلاً ایک عورت کہتی نہیں جی میں تو نہیں رہ سکتی، میں تو جا رہی ہوں. ماں باپ کے گھر جاتی ہے، وہ نہیں آنے دینا چاہتے، وہ بیزار ہے اس سے. بھائی کے گھر رہتی ہے، بھابھی تنگ ہے، بچے تنگ ہیں. بہن کی طرف رہتی ہے تو بہنوئی کی آنکھ میں کھٹکتی ہے، کسی اور رشتہ دار کی طرف. تو ان سب چیزوں کا وزن کر لے انسان کہ شوہر کا گھر چھوڑنے کے بعد کتنی آسائشیں ملیں گی، تو شوہر کے گھر کے کانٹے پھر پھول ہی لگنے لگیں گے. اپنا گھر تو ہے اور یہ فائدہ بھی تو ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سماجی نظام کو مضبوط بنیادوں پہ قائم رکھا. اور خصوصاً یہاں عورت کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر عورت کو شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو اس کا یہ نہیں کہا جیسے وہاں خطرہ تھا اور مرد کو عورت کی بے رخی کا اور نشوز اور سرکشی کا تو کہ مارو. عورت کو نہیں کہا گیا مارو. کیوں؟ اس لیے کہ عورت مارنے لگے گی تو مار نہیں سکے گی، اور اگر مار بھی گئی تو پھر جواب میں ایسی کھائے گی کہ ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی. کیونکہ مرد کو اشتعال دلانا جو ہے ایک خطرناک سودا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت پر رحمت کرتے ہوئے اسے مارنے سے روکا کہ تم نہ مارنا. آپ کو پتا ہے ویسٹ میں کتنی عورتیں مار کھاتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کوئی قانون قاعدہ نہیں کہ عورت مرد کو نہ مارے. لہٰذا اگر جب عورت مرد کو مارتی تو یہ مرد کی غیرت اور انا کے خلاف ہوتی ہے. یہ بات وہ اسے ہضم نہیں کر سکتا. مرد کبھی اپنی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتا، مرد کبھی اپنے اوپر سختی برداشت نہیں کرتا. وہ دل میں پھر گرج پال لیتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ نقصان عورت ہی کو ہوتا ہے.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ عورت کو جھکنے کے لیے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، اگر وہ بدسلوکی بھی کبھی کرتا ہے اور بے رخی بھی کرتا ہے تو دیکھو بہت ساری اس کی اور بھلائیاں بھی تو ہیں، تمہارے ساتھ ایٹ ٹائمز بہت اچھا بھی تو ہوتا ہے. تو اگر آج وہ بدسلوکی کر رہا ہے کل پھر اچھا ہو جائے گا، اس لیے بنا کے رکھو، گھر اتنی جلدی نہ توڑو، آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں. ہم صلح نہیں کرنا چاہتے، ہم معاف نہیں کرنا چاہتے کسی کو، ذرا سی کسی کی بات دیکھ کے آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، ورنہ قیامت کے دن تم بھی آدھے دھڑ کے ساتھ آؤ گے. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. یعنی اگر نہیں گزارا اور طلاق ہی پر نوبت پہنچتی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور راہ نکال دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ بہت دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. یہ بڑی سخت بات ہے کہ اگر تم نہیں اللہ کے بندے بنو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کے کسی اور کو لے آئے گا. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی شوہر کہے اگر تم میری بات نہیں مانتی تو میں تمہیں طلاق دے کے نئی بیوی کر لوں گا. تو آپ خود سوچیں کہ وہ بات عورت پہ کتنی سخت گزرے گی. اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا بھی. ہر کام کرنے میں آخرت کی نیت رکھے، دنیا راستے میں خود ہی مل جائے گی. اور اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ایمان والے ہیں آلریڈی. نہیں، ایمان کی تجدید کی ضرورت رہتی. ایک دفعہ ایک صحابی دوسرے کو کہتے ہیں آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. کہنے لگے کہ میں تمہیں کافر نظر آتا ہوں. وہ حضور کے پاس شکایت لے کے چلے گئے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ایمان لاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں تو پہلے سے ایمان والا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تمہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرو، دین کی تعلیم سیکھو سکھاؤ تاکہ ایمان تازہ ہو. تو ایمان ہوتے ہوئے بھی پھر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ کا کلام انسان سنتا رہے تاکہ ایمان پنپتا رہے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں مت بیٹھو. یہ ایک اصول دیا گیا ہمیں زندگی کا کہ جس مجلس میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے وہاں سے اٹھ جایا جائے، جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہی لوگ کوئی اور بات کر رہے ہو ان سے بات یا معاملہ کیا جا سکتا ہے.
کیونکہ ان تک دین بھی تو پہنچانا ہے، خیر کی بات بھی تو پہنچانی ہے. اگر بالکل کٹ آف کر لیں گے تو خیر بھی نہیں پہنچا سکیں گے. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، تم بھی انہی میں سے اٹھو گے. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے. اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پہ غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں. یہ منافقوں کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ پیلی پڑتی رہتی ہے، پیلی، اور پھر یکا یک اٹھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے، ایسے جیسے مرغا دانا چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارے، اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. تو تیز نماز پڑھنا جو ہے منافقت کی علامت ہے. ٹھہر کے پڑھیے اور پھر سستی نہ کریں. اچھا ابھی پڑھ لوں گی، اچھا پڑھتی ہوں، نہیں، جب ٹائم ہو گیا تو بس پڑھ لو. اور تیسری چیز یہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھو اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. جہنم کے 7 درجے ہیں: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ. تو یہ حاویہ میں جا پڑیں گے، سب سے نچلی کھائی میں. اور کسی کو تم ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پہ چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے خوب واقف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.